جادو کہتے کس کو ہیں اور یہ ہوتا کیسے ہے؟ جادو کے بارے میں ایسی ہوش و باتیں جو آپ نے پہلے نہ سنی ہوں گی، مگر اب جان کر اس کے برے اثرات سے بچ سکتے ہیں۔ جادو ایک معروف نام ہے جو ہر معاشرے میں بخوبی جانا جاتا ہے کہ اس کا مطلب اور مقصد کیا ہوتا ہے۔ اسلام میں تو جادو کرنا بہت بڑا جرم اور کفر کی ایک قسم ہے، لیکن ایک زمانے میں یورپ میں بھی جادو کو سنگین جرم سمجھا جاتا تھا، جس پر جادوگروں کو سزائے موت بھی دی جاتی تھی۔ پاکستانی قوم کا بڑا طبقہ جادو ٹونے پر یقین رکھتا ہے، جس سے بہت سی خرابیاں رونما ہو رہی ہیں۔ اس لیے حکومت اس پر قانون سازی بھی کر رہی ہے۔ جادو کے بارے میں علامہ ابو صالح نے نہایت مدلل مضمون لکھا ہے، جس میں جادو کے بارے میں اسلام کے احکامات سے آگاہ کیا گیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ قرآن مجید اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جادو کی اقسام اور ان کا حکم بیان کیا ہے۔ جادو کو جادو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اسباب مخفی چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس لیے کہ جادوگر ایسی پوشیدہ اشیاء سے کام لیتے ہیں جن کی بنا پر لوگوں پر خیال و اثر اور عمل و حقیقت کو چھپانے اور ان کی آنکھوں میں دھول جھونکنے میں کامیاب ہو سکیں۔ انہیں نقصان پہنچا کر ان کے مال وغیرہ کو چھین لیں۔ وہ ایسے طریقے استعمال کرتے ہیں جو کہ عام طور پر سمجھ میں نہیں آ سکتے، اور اسی لیے رات کے آخری حصہ کو سحر کہتے ہیں، کیونکہ اس میں لوگ غفلت میں اور حرکت میں کمی ہوتی ہے، اور پھیپھڑے کو بھی سحر کہتے ہیں کیونکہ یہ جسم کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اس کا شرعی طور پر معنی یہ ہے کہ جو جادوگر لوگوں پر غلط ملت کرتے ہیں اور انہیں تخیل پیش کرتے ہیں تو اسے دیکھنے والا حقیقت تصور کرتا ہے، حالانکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کہنے لگے اے موسیٰ یا تو تم پہلے ڈال یا ہم پہلے ڈالنے والے بن جاؤ۔ جواب دیا کہ نہیں، تم ہی پہلے ڈالو۔ اب تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں ان کے جادو کے زور سے بھاگ دوڑ رہی ہیں۔ پس موسیٰ نے اپنے دل میں ڈر محسوس کیا۔ ہم نے فرمایا خوف نہ کر، یقیناً تو ہی غالب اور برتر رہے گا، اور تیرے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دے کہ ان کی تمام کاریگری کا وہ نگل جائے۔ انہوں نے جو کچھ بنایا ہے صرف یہ جادوگروں کے کرتب ہیں، اور جادوگر کہیں سے بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ بعض اوقات جادوگر ایسی گرہیں لگا کر جادو کرتے ہیں کہ ان گرہوں میں پھونکے مارتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور گرہیں لگا کر ان میں پھونک مارنے والیوں کی شر سے جادوگر کبھی دوسرے اعمال کے ساتھ جادو کرتے ہیں جن تک پہنچنے کے لیے شیطانوں کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور ایسا عمل کرتے ہیں کہ جس سے انسان کی عقل میں تغیر آ جاتا ہے، اور بعض اوقات یہ عمل مرض کا باعث بنتے ہیں، یا پھر بعض اوقات خاوند اور بیوی کے درمیان جدائی کا سبب بنتا ہے، جس کی بنا پر اس کی بیوی اس کے سامنے قبیح شکل ہو جاتی ہے، جس سے وہ اسے ناپسند کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اسی طرح بیوی کے ساتھ بھی جادوگر یہی عمل کرتا ہے تو وہ اپنے خاوند سے نفرت اور بغض کرنے لگتی ہے۔ یہ عمل نص قرآنی کے مطابق صریحاً کفر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے تو کفر نہیں کیا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا کفریہ بیان کیا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر جو اتارا تھا، وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں، تو کفر نہ کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے خاوند اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دے، اور دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یعنی یہ جادو اور جو اس سے شر واقع ہو رہا ہے، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر مسبق اور اس کی مشیت سے ہے۔ تو ہمارا رب قہار مغلوب نہیں ہو سکتا، اور نہ اس کی بادشاہی میں اس کے ارادہ کے بغیر کچھ ہو سکتا ہے، بلکہ نہ تو اس دنیا میں اور نہ آخرت میں کسی چیز کا وقوع ہو سکتا ہے سوائے اس کے جو تقدیر میں پہلے سے لکھا گیا ہے۔ فرمان خداوندی ہے، اور دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، یعنی اس کی کوئی اور قدری اجازت کے ساتھ نہ کہ شرعی اجازت کے ساتھ۔ شرع تو اس سے روکتی اور منع کرتی ہے۔
اسے ان پر حرام کرتی ہے، لیکن اس تقدیری اجازت کے ساتھ جو کہ اللہ تعالیٰ کے علم اور تقدیر سابق جو کہ پہلے گزر چکی ہے کہ فلاں مرد اور فلاں عورت سے جادو کا وقوع ہوگا اور یہ جادو فلاں مرد پر اور فلاں عورت پر ہوگا، جس طرح کی یہ تقدیر بھی لکھی جا چکی ہے کہ فلاں آدمی قتل کیا جائے گا اور فلاں کو یہ بیماری ہوگی اور اس ملک میں مرے گا اور اسے اتنا رزق ملے گا اور یہ غنی ہو جائے گا یا فقیر۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی مشیت اور تقدیر سے ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کو فرمان ہے، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے پر پیدا کیا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، نہ کوئی مصیبت دنیا میں آتی ہے اور نہ ہی تمہاری جانوں میں، مگر اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں، وہ ایک خاص کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اور یہ کام اللہ تعالیٰ پر آسان ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جادو ایک حقیقت ہے اور انسان اس کے زیر اثر بھی آتا ہے، لیکن جو لوگ ایمان میں مضبوط ہوتے ہیں وہ اللہ پر یقین رکھتے ہیں، کیونکہ جادو نظر کا دھوکہ اور بہکاوا جس کا علاج آیات قرآنی سے کیا جاتا ہے، وظائف پڑھنے والے پر جادو کا مہلک اثر نہیں ہوتا۔